دنیا کے مشہور ڈیزائنرز وساچی، شینیل، میکوین، الیگزینڈر، لاؤبرٹن اور مس سوہی کے جدید اور مہنگے ترین ڈیزائنز کے پروڈکٹس جام نگر گجرات کے قریب بسائی جانے والی ایک چھوٹی سی بستی میں دکھائی دیے، جہاں لوگوں نے 3 دن تک ان کے ڈیزائنز کیے ہوئے کپڑے، جوتے، گھڑیاں اور جواہرات زیب تن کیے، پرفیومز اور کاسمیٹکس استعمال کیے، اور ان ایکسپینسو پروڈکٹس کو استعمال کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ مارک زکربرگ، بل گیٹس، ایوانکا ٹرمپ، بھوٹان کے بادشاہ اور ملکہ، قطر کے وزیر اعظم اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مشہور فنکار جیسے ریحانہ، شاہ رخ خان، عامر خان اور سلمان خان تھے، جن کے لیے یہ ساری چیزیں خاص طور پر 3 روزہ تقریبات کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ایک چھوٹی سی بستی میں دنیا کے مشہور و معروف ارب پتی اپنے ہی جیسے ارب پتیوں کے ساتھ شادی سے قبل کی تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ 100 سے زائد اقسام کے کھانے کے مینیوز، مہنگے ترین مشروبات اور سویٹ ڈشز مہمانوں کی تواضع کے لیے تیار کیے گئے۔ یہ موقع تھا ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی کے 3 روزہ پری میرج تقریبات کا۔ شادی تو ابھی 12 جولائی 2024 کو ہوگی، لیکن ان 3 روزہ پری ویڈنگ سیلیبریشن تقریبات میں امبانی فیملی نے پاکستانی روپے کے مطابق 27 ارب روپے خرچ کیے، جبکہ ہندوستانی حکومت نے جام نگر کے ڈومیسٹک ایئرپورٹ کو 3 دن کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دے دیا، جس میں دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کے پرائیویٹ جہاز پارک کیے گئے تھے۔ اگر امبانی فیملی اپنی دولت اپنی خوشیوں پر خرچ کر رہی ہے تو پھر اعتراض کیسا؟ ہمارے ملک کے میڈیا نے بھی ان تقریبات کو خوب کوریج دی، لیکن اس موقع پر امبانی فیملی کے $4 بلین مالیت کے گھر کے نزدیک بستیوں میں کوئی پوڈ کاسٹرز ان بوڑھی کنواریوں سے نہیں ملا جن کی شادیاں محض جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئیں۔ سر اور تال کی داد دیتے ہوئے مہمانوں کو درد میں سے سکتی اس انسانیت کی آہوں کی آواز تک بھی نہ پہنچی ہوگی جو ایک وقت کی روٹی اور دوائی کو ترس رہی ہے۔ نہ ہی کسی میڈیا نے اس بات پر توجہ دلائی کہ آج کے اس غیر منصفانہ نظام زندگی میں دنیا بھر کی دولت چند ارب پتیوں کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے۔ یہ چند ارب پتی سونے کے نوالے لیتے ہیں تو غریب 2 نوالوں کو بھی ترس رہے ہیں۔ ہیٹی، افریقہ اور غزہ میں انہی 3 دنوں کے دوران سینکڑوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ دنیا پر مسلط اس ظلم کے نظام کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کی آدھی دولت صرف 1% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن سب سے بڑا اعتراض تو مسلمانوں اور مسلم ممالک سے بنتا ہے کہ دوسروں کے لیے ماڈل تو ان کو بننا چاہیے تھا، جن کے پاس دنیا کا سب سے بہترین معاشی نظام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسلامی نظام زندگی کی تو یہ خوبی ہے کہ ایک طرف تو وہ ایکومولیشن اینڈ ارننگ آف ویلتھ اور پرائیویٹ انٹرپرائز کو ہر انسان کے حق کے طور پر تسلیم کرتا ہے، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، تو دوسری طرف ان کے اموال میں غریبوں کا حق بھی فرض کرتا ہے اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم کے لیے، جبکہ تیسری طرف دولت کو چند ہاتھوں میں محدود رہ جانے سے بچانے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام متعین کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو۔ لیکن افسوس کہ اسلامی ممالک میں خود اسلام کی عطا کردہ بابرکت نظام کے بجائے ظلم کا نظام رائج ہے۔ مسلم معاشروں میں غربت اور افلاس موجود ہے۔ دنیا کے سب سے زرخیز اور معدنی دولت سے مالا مال خطے مسلم ملکوں میں موجود ہونے کے باوجود یہ ممالک IMF کے سودی قرضوں پر چلائے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اسلامی نظام کی برکات دنیا تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ اور کیا دنیا پر قائم اس ظالمانہ معاشی نظام کے تسلسل کے ہم مسلمان ہی تو ذمہ دار نہیں ہیں؟